السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، أولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ليسوا سواء، نہیں ہے برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امت، ایک جماعت ایسی ہے، قائمہ جو راہ ہدایت پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل راتوں کی گھڑیوں میں اٹھ اٹھ کر، وہم یسجدون اور وہ اسی کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، یؤمنون باللہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں وہ تیز گام ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہی لوگ ہیں جو صالح ہیں، نیک کردار ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ اور جو وہ بھلائی کا کام کرتے ہیں بس ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کی نہ قدری کی جائے، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ خبردار ہے، جانتا ہے متقی لوگوں کو. ان الذین کفروا وہ لوگ جو منکر ہیں، نہ قدری کرنے والے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب سے بچا لیں گے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ سے کچھ بھی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج کے سبق میں
جو اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا مل بیٹھنے کا، اکٹھا ہونے کا، اس جمعہ کے خطبہ میں سورہ آل عمران کی 4 آیت کریمات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ ان کا نمبر 113، 14، 15 اور 116۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل کامیابی اسی میں ہے۔ رمضان المبارک گزر چکا ہے اور رمضان کے بعد کا یہ پہلا جمعہ، پورا رمضان ہم نے یہ باتیں سنی تھیں کہ کچھ ہمارے قومی نظریات ہیں جو اللہ کی کتاب کے برعکس ہیں۔ کیوں نہ کوئی ایسی صورت کی جائے کہ ہم اپنے نظریات کے مطابق قرآن کو بنانے کی بجائے اس ماہ مقدس میں ہم یہ بات سیکھ لیں کہ ہمارے نظریات جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو جائے۔ اور الحمدللہ یہ باتیں ہم روزانہ سنتے رہے ہیں۔ اب بھی انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں حتی المقدور کوشش یہی ہے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو قرآن کریم کو بدلنے کی بجائے ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ کامیابی اسی میں ہے۔ اگر اس کے مطابق خود نہ ہوئے تو ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے، اور یہ ناکامی اور مرادی ہماری کوئی پہلی نہیں ہے، بلکہ پچھلی قومیں بھی اسی طرح ناکام اور نامراد رہی ہیں۔ جو ناکام اور نامراد تھے ان کے یہی معاملات تھے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اہل کتاب کے متعلق تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے منکر ہیں، کافر ہیں، بے ایمان ہیں، اور ان کے کفر، نامرادی اور بے ایمانی کا سبب ان کا کفر ہے جو وہ یہود و نصارہ ہیں، وہ بند کر دیں۔ لیسو سواء، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے متعلق تمہارا یہ نظریہ ہے کہ یہودی ہے یا عیسائی ہے تو وہ منکر ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، جہنمی ہے۔ حالانکہ حق یہ تھا کہ تم اپنے متعلق سوچتے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے، کہاں گھوم رہا ہے، کدھر پھر رہا ہے، اپنا خیال کرتے۔ لیکن تم نے فوراً یہ دیکھا کہ ہم کیونکہ پیدائشی مسلمان ہیں اس لیے ہم تو پکے جنتی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب یہ لازم ہے کہ ہم تو بہرحال جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے، ہمیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے جنت میں جانے سے۔ البتہ یہ کافر بے ایمان ہیں جو یہود و نصارہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور ابدی جہنمی ہیں، یہ جہنم ان کے لیے مستقل ہے۔ تو یہ نظریہ تم نے کہاں سے لیا؟ تم سے پہلے یہود و نصارہ اللہ رب کریم نے دنیا میں بھیجے اور ان میں انبیاء بھی آئے، تمہارے پاس ایک نبی ہے، ان کے پاس ایک لائن ہے انبیاء کی، ایک ڈھیر سارا سلسلہ ہے نبی اللہ کا۔ وہ سارے انبیاء اللہ کی تعلیم دیتے رہے، ان کو قوموں میں سے کچھ نے مانا، کچھ نہیں مانا، جو مانے وہ کامیاب ہو گئے، جو نہیں مانے وہ ناکام ہو گئے۔ ان کا نظریہ بھی یہ تھا کہ ہم بہرحال جنت میں جائیں گے جیسے بھی جائیں گے۔ تو اللہ رب کریم نے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی سرٹیفکیٹ لے لیا ہے کہ تم جنت میں ضرور جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے یہ سرٹیفکیٹ کس نے تمہیں دیا؟ اللہ نے کوئی معاہدہ کو لکھ دیا اللہ نے تمہیں؟ یہ کہاں سے لے آئے تم بات؟ تو یہی بات قوم مسلم آج وہ نظریہ من حیث القوم اپنا لے، تو وہ جو یہود و نصارہ کا نظریہ تھا تو ان کا وہ صحیح نظریہ نہیں تھا، ہمارا وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے برعکس جو یہ بات ہے آج کے سبق میں فرمایا جا رہا ہے لیسو سواء، نہیں ہے برابر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں، یعنی تمہارا یہ خیال ہے کہ یہود و نصارہ ہے، اہل کتاب سے ہم یہود و نصارہ مراد دیتے ہیں، تو اہل کتاب کے متعلق تمہارا یہ نظریہ کہاں سے آ گیا ہے کہ وہ ابدی جہنمی ہے؟ لیسو سواء، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ برابر نہیں ہے۔ من اہل الکتاب امہ، ان میں سے ایک پوری جماعت ہے، امت ہے، قوم ہے، قائمہ، جو ایسی ہے کہ راہ ہدایت پر وہ قائم ہے، ان کے نبی نے جو انہیں پیغام دیا تھا اس پیغام کے اوپر وہ پورے متفق ہیں، متحد ہیں۔ جو اللہ رب کریم کی طرف سے احکامات آئے تھے، رب العالمین کے احکامات انہوں نے من و عن تسلیم کیے تھے، تو وہ ایک جماعت ان میں ایسی ہے جو قائمتاً قائم تھی۔ یہ قیام بڑی شے ہے، اگر اللہ توفیق دے کہ قائم کا مطلب ہم سمجھ لیں، قیام کا مطلب جہاں جہاں آیا ہے ہم نے پتہ نہیں اس سے کیا کیا مراد لے لیا۔ میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ مثلا یہ قائم کا لفظ ایک آیا تھا خامد کے لیے، الرجال قوامون علی النساء، تو ہم نے وہاں قوام یہ سمجھا کہ ہم طاقتور ہیں، جیسا چاہے بولیں، جیسا چاہے کہیں، جیسا چاہے وہ کریں، یہ ہمارا قائم ہونا ہے، ہم قوام ہوتے ہیں۔ بھئی قوام کا مطلب یہ نہیں تھا۔ دوسری طرف ہم نے یہ سمجھ لیا کہ عورت کے متعلق یہ ہے کہ وہ کسلی کی طرح ہے، لہذا یہ خامی اس میں ٹیڑھا رہنا ہے۔ بھئی یہ رب العالمین کی طرف سے اس کا ٹیڑھا پن جو ہے وہ اللہ نے اس کی خوبی بنائی ہے، اللہ نے خامی تو نہیں پیدا کی، اس کو اللہ رب کریم نے پسلی کی مانند رکھا ہے، خامی رکھی ہے اس میں نہیں، خوبی ہے یہ اس کی۔
اللہ کی طرف سے یہ خامی نہیں ہے، یہ خوبی تھی اس کی کہ اس نے ٹیڑھا رہ کے آپ کے ساتھ آپ کے جتنے یہ اندر کے نظام ہے نا، گھر کے لیے ہے وہ عورت ہے، تو جہاں ہے وہاں لے جائے اس کو، وہاں لے جا کر دیکھیں کہ آپ کے گھریلو کتنے معاملات ہیں جن کو اس نے کور کر کے رکھنا ہوتا ہے، اور وہ ایک پسلی ہی رکھ سکتی ہے، یعنی اس طرح پسلی کی طرح وہ اندر حفاظت رکھے گی اس کو، اگر وہ سیدھا ہو جائے تو آپ کا نظام ٹوٹنے دینے کوئی نہیں۔ بالکل اسی طرح مرد کو قوام کہا تھا ایک مقام پر ٹھہر جانے کے لیے، قائم رہنے کے لیے، تیرا حق تھا تو قائم رہتا، وہ اوپر نیچے کرے لیکن تو اپنی جگہ پر قائم رہ، لیکن یہ خود ٹیڑھا ہوتا رہا اور یہ سمجھتا رہا اس کی یہ خامی ہے، اپنی خوبی کو صرف اللہ کے کہے پر اس طرح بنا دیا کہ یہ جو چاہے وہ صحیح ہے، اور اس کی طرف سے وہ خامی بنا کر اس کا بیڑا غرق کر دیا، اور یہ سمجھا اور آج آئی زندگی ہماری جس طرح گزر رہی ہے آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں ہر گھر کے معاملات اور مسائل۔ قرآن کہتا ہے کہ تم یہود نصارہ کو سمجھتے ہو کہ وہ تو بے ایمان ہے، کافر ہے، لہذا وہ جہنمی ہے، فرمایا ان میں سے امتن قائمہ، ان میں سے ایک پوری جماعت ہے جو قائم ہے ہدایت پر آج بھی۔ آیت اللیل یتلون، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تلا یتلو تلاوت کا مطلب میں نے بتایا تھا، تلاوت کرتے ہیں کسی کے پیچھے اس طرح عمل کر کے کرنا کہ جو حکم ہے اس کے پیچھے جو کام کرنے والا ہے دونوں کے بیچ میں کوئی چیز آئے نہیں، اس کو کہتے ہیں تلاوت کرنا۔ اور اللہ نے یہاں یقرون آیات اللہ نہیں کہا کہ اللہ کی آیتوں کو پڑھتے نہیں ہیں، یتلون آیات اللہ کہا ہے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کے اعمال قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے احکام کے مطابق ہے، ان کے احکام اسلام کے مطابق ہے، ان کا کردار اسلام کے مطابق ہے، ان کے اخلاق اسلام کے مطابق ہے، ان کے اعتبار اسلام کے مطابق ہے، ان کا رہن سہن اسلام کے مطابق ہے، ان کی زکات کا نظام اسلام کے مطابق ہے، ان کا حکومت کا نظام سارے کا سارا اسلام کے مطابق ہے۔ وہ آیات اللیل کا یتلون ہے جو کرتے ہیں، یہ تھا تلا یتلو تلاوتن، وہ آیات اللہ کو اپنے اوپر نفاذ کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ اپنی زندگی پوری کی پوری اس کے اوپر لا کر فٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے بھکاری پیدا نہیں کی ہے کیونکہ اسلام بھکاری نہیں پیدا کرتا، وہ جھوٹے اور بے ایمان پیدا نہیں کر رہے کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا تھا۔ آج ہمارے یہاں بھکاریوں کی کمی کوئی نہیں، جھوٹوں کی کمی کوئی نہیں، بے ایمانیوں کی کمی کوئی نہیں، ملاوٹ کی کمی کوئی نہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور وہ کافر بے ایمان ہیں۔ فرمایا ان میں سے وہ ہیں اہل کتاب امۃ قائمۃ آیات اللیل، ان میں سے ایسے ہیں جو آج بھی ایک پوری جماعت قائم ہے کس پر؟ اللہ کی آیات کی تلاوت پر، اللہ کے احکام کے نفاذ پر۔ آنا اللیل، وہ راتیں ایسے گزارتے ہیں کہ اللہ کی آیات پر وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر خیال کرتے ہیں، راتوں میں وہ جاگتے ہیں، وہ جاگ کر فیصلے کرتے ہیں کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنا تھی، وہ اسلام کا نظام دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کے نیا عمل جو ہے وہ تیار کرتے ہیں۔ اور ہمارا نیا عمل وہ ہے جس کا اسلام کا کوئی سر پہلے نظر نہیں آتا اور ہم پکے مومن اور مسلمان ہیں۔ فرمایا یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ اللہ کی آیتوں کی اٹھ اٹھ کر اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے حضور شرف سجود بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کا جب اللہ کا حکم سامنے ہوتا ہے تو وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں اسی کے مطابق اگر زندگی گزارے گی تو کامیابی ہے۔ یہ تھا ان کا سجدہ۔ ہم نے رات کا قیام کھڑے ہونے کو لیا اور سجدہ اللہ کے یہاں سجدہ ریز ہونے کو یہ جو مخصوص طریقہ تھا ہم نے صرف اسے لیا ہے، حالانکہ اللہ کے یہاں سجدہ ریز تو درخت بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، اللہ کے ہاں سجدہ ریز تو کائنات کی ایک ایک شے ہے، اللہ کے ہاں سجدہ ریز تو سورج بھی ہے، اللہ کے ہاں سجدہ ریز تو زمین بھی ہے، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کے ہاں سجدہ ریز نہ ہو۔ ایک انسان تو تھا جسے اجازت دی گئی تھی کہ تو اللہ کے ہاں سجدہ کرتا ہے یا اسے کرتا ہے، یہ اختیار تھا تیرے پاس۔ حتیٰ کہ فرشتے جو اتنی بہترین مخلوق ہے اللہ نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ بھی ایک ذرہ برابر بھی ادھر نہیں ہوتے، لیکن ایک ایسا ہے جس کو اللہ نے کہا تھا کر اس نے نہیں کیا، اور تیرے اندر اس کی ایک طاقت رکھتی ہے، وہ کلی انکاری تھا اور دوسری طرف مکمل طور پر اقرار تھا، تو یہ دونوں کا مجموعہ بنا کر تیرے اوپر ایک چیز قائم کرتی ہے کہ اب تو کیا کرتا ہے، فیصلہ اپنا خود کرنا ہے۔ دو کا مجموعہ ہے، اپنا خیال کر کے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو نے دیکھا جب بھی دوسرے کو، دیکھنا تھا خود کو، دیکھا دوسرے کو، اصلاح کیسے؟ دیکھنا تھا خود کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ جب میں اپنی ذمہ داری دوسرے پر سونپوں گا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو بلغوا انی ولو آیۃ، ایک آیت تمہارے پاس پہنچی، ایک نشانی، ایک بات تم تک پہنچی ہے، حق ہے کہ اس کو آگے لے کر چلو اور بچاؤ۔ اور ان آیات میں پہلی آیت اگر آپ لے لیتے قل هو اللہ احد، اپنی پوری زندگی کا انحصار اس کے اوپر کر دے انسان تو یہ جملہ ہی بیان کرتا رہے مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں الوہیت کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب انسان اللہ کو اپنا الہ مانتا ہے تو پھر صدقہ اس کو ہے، سوتا اس کو ہے، نظر نیاز اس کی ہے، معاملات ساری اس کی ہے، دل سارا اس کے ساتھ لگ جائے گا، اس کے ساتھ لگ کے اپنی پوری زندگی کا انحصار اس کے گرفت کر دے انسان، کسی ایک بات کو لے کے چلتا رہے زندگی ختم ہو جائے گی، یہ بات ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ کئی زندگیاں ختم ہو گئی، یہ بات ختم نہیں ہوئی، اور زندگیاں آتی رہیں گی ختم ہوتی رہیں گی، یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا یؤمنون باللہ، اگلی بات بھی یہی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں،
اللہ پر ایمان اصل میں کیا تھا؟ ہم نے ایمان کی صفتیں پڑھی، ہم نے سمجھا بس کفایت کرتا ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جميع احسانہ. صرف اقرار باللسان تک رہے، تصدیق بالقلب نہیں کیا بھی تو پھر وہ بھی زبانی ہے، زبان تک بس، اس کے علاوہ نہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. سب کچھ اللہ پر چھوڑا، اللہ بعد میں ہوگا دیکھا جائے گا. یہی ایمان کی صفتیں ہیں، یہی ایمان ہم نے سمجھا. میرے بھائی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں جن کو تم کافر سمجھتے ہیں ان میں بھی برابر نہیں، بلکہ ان میں بھی ایسے ہیں جو یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اب اللہ پر ایمان ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. ایمان دونوں طرف سے ہونا لازم ہے، اللہ کی ذات پر بھی اور صفات کے ساتھ. اللہ کی ذات کے ساتھ ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک مانا جائے اور جانا جائے، اور اس کا کوئی شریک، کوئی ساتھی، کوئی ساتھی، کوئی اس کا کسی طرح کا معاملہ کرنے والا ساتھ نہ سمجھا جائے کہ اللہ کو ایک ماننا تھا. لیکن یہاں بات آئے گی تو ہم فوراً نصارہ کی طرف چلے جائیں گے، یہود کی طرف چلے جائیں گے کہ انہوں نے، یہود نے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، نصارہ نے اللہ اور اللہ کا عیسیٰ اور اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، لہٰذا انہوں نے اللہ کی الوہیت میں شک کیا اور ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. حالانکہ یہود و نصارہ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں. آج بھی نصارہ کی طرف جائیں جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا تین مل کر ایک، ان اللہ ثالث ثلاثہ. تین مل کر بھی انہوں نے توحید فی تثلیث کے قائل تھے، وہ تین مل کر وہ بھی ایک مانتے ہیں. وہ تین کو ایک بناتے ہیں، ہم پانچ کو ایک بناتے ہیں. ان کا تین کا ایک بنانا شرک ہے، ہمارا پانچ تن بنا کر ایک اللہ کو بنانا توحید ہے. کبھی سوچا؟ وہ تین اقنوم ملا کر ایک اللہ مانے، توحید فی تثلیث کے قائل ہوں، ہم انہیں مشرک گردانے، کافر گردانے، اور ہم پانچ ملا کر ایک اللہ کو مانے، ہم پکے مومن اور مسلمان رہے. کیا کمال ہے ہمارا؟ یہ تو تھی اللہ کی ذات. اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہو اللہ، مسیح ہو اللہ، مسیح کو اللہ بنایا. ہم نے کہا وہ عہد تھا جو احمد بن کر مدینہ میں آیا. ہم نے محمد رسول اللہ کو اللہ بنا لیا. وہ کافر ٹھہرے، ہم مسلمان ہیں پکے. ان کی توحید نہیں رہتی، ہماری توحید پکی توحید ہے، کیونکہ ہم آزاد ہیں، جس کو چاہے جیسا کہے سب کو بنا کر. پھر اللہ رب کریم کی کچھ صفات تھی، ان صفات میں شرک کرنا وہ بھی بالکل اسی طریقے سے تھا. آپ ان مشرکین مکہ کی طرف چلے جائیے. قرآن کریم نے سورہ یونس میں بیان کیا، فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. مشرکین مکہ بھی ان کی پورے پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، جو نہ ان کو دکھ دیتے تھے نہ نفع دیتے تھے. اور ان کا کہنا کیا تھا؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. یہود و نصارہ نے، مشرکین مکہ نے اللہ کے لیے سفارشی مقرر کیا تھا. کہیں انہوں نے عزیر علیہ السلام کو کر لیا بیٹا بنا کر، کہیں انہوں نے اللہ کا عیسیٰ، اللہ کا جو کہ اللہ کا بیٹا بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کو کر لیا، کہیں انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا کر فرشتوں کو کر لیا. اس لیے کرتے تھے، کہیں لات منات عزا یعوث یعوق اور نصر کو، وہ شخصیات تھی، وہ نیک لوگ تھے، وہ پرہیزگار لوگ تھے، انہوں نے ان کی عبادت تو وہ بھی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وہ کہتے تھے کہ ہم جن کو اللہ کا مقرب جانتے ہیں اس لیے ان کے قریب ہوئے ہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ کہتے کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. وہ اللہ کے ہاں سفارش کیوں کروائیں گے؟ بخشش نہ کس نے ہے؟ اللہ نے. بخشش اللہ کی طرف سے ہے، اور اس اللہ کی طرف سے جو بخشش ہے اس میں یہ سفارشی ہے، یہ مشرک ہے. اور ادھر دوسری طرف ہمارا یہ نظریہ ہو کہ ہمارے سفارشی بن کر آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پکے مومن ہیں. ایمان اللہ پر تو یہ تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. ادھر کہتے ہیں ہم پکڑے خدا چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور ہم توحید پر قائم ہیں. اور وہ کہیں کہ سفارشی ہیں ہمارے اللہ کی بیٹیاں یہ فرشتے مشرک ہیں. ادھر وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا عیسیٰ بخشش کروائیں گے ہماری، مشرک ہیں. ادھر وہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کل بخشش کروائیں گے ہماری، مشرک ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کروائیں گے. اب پوری قوم یہ نظریہ اپنائے گی اور پھر کہیں گے کہ نہیں ہم تو پکے مومن ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یؤمنون باللہ. ان یہود و نصارہ میں بھی ایسے موجود ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان اللہ پر قائم ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے، جو گویا ہے، وہی کاٹنا ہے. اللہ کے ساتھ کوئی ہمارا سفارشی بن کر نہیں آ سکے گا. ان کا تسلیم ہے، ان کو یہ بات مانتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں. لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ وہ پکے اور اپنے، جبکہ ہم کچھ وقت کے لیے اگر جائیں گے بھی تو باہر ہاتھ نکال لیے جائیں گے. سوچنا یہ ہے کہ دونوں کا نظریہ ایک ہے، ایک مسلم ہے دوسرا کافر. یہ فیصلہ ہم نے کیسے کرے گا؟ کس نے ہمیں اجازت دی ہے؟ فرمایا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان ہے ان کا.
والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ان کا ایمان ہے. ان کو پتا ہے کہ آج جو ہم نے بونا ہے کل وہی کاٹنا ہے. ہم اپنے خطاب میں بھی بیان کریں گے، اپنے دروس میں بھی بتائیں گے کہ کافر جو کچھ کر جائے گا، یہود و نصارہ جو کچھ کر جائیں گے، وہ زمانے کے لیے جتنے مرضی نیکی کے کام یا اچھے کام کرتے ہیں، ان کو آخرت میں بدلہ ہم نہیں لینے دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہم نے اپنا اختیار سمجھا ہے کہ ہم نے ان کا آخرت میں حصہ نہیں بننے دینا. ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے ضائع ہمارے اپنے ہوتے ہیں. ان کے متعلق ہمارا نظریہ ہے کہ وہ دنیا میں جو بھی کرتے ہیں، جتنے مرضی نیکی کے وہ کر لیں، جتنا مرضی اچھا کام وہ کر لیں، وہ برے ہیں، وہ کافر ہیں، اس لیے ان کا کامیاب نہیں ہے. اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پر بھی ان کا ایمان ہے. ان کو پتا ہے کہ یہاں جو ہم نے بونا ہے کل وہی ہم نے کاٹنا ہے. فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں. برے کاموں سے روکتے ہیں، اچھائی کاموں کے اندر وہ خود شامل ہوتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، اچھے کام کر کے دکھاتے ہیں. برے کاموں سے خود روکتے ہیں، برے کاموں سے دوسروں کو روکتے ہیں. ملاوٹ خود نہیں کرتے، دوسروں کو نہیں کرنے دیتے. جہاں تک ان کا اختیار ہے وہ ملاوٹ نہ کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں، نہ دھوکہ کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں، نہ فراڈی ہیں، نہ فراڈ کھاتے ہیں، نہ فراڈ کرنے دیتے ہیں. اور یہ پورا زمانہ جو فراڈیوں کا زمانہ ہے وہ سارے مسلمان اور پکے مومن ہیں، اور وہ جو ہر طرح کے فراڈ سے پاک ہیں وہ بالکل صحیح اور سچے اور سچے خالص ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ یہود و نصارہ کی بات تھی کہ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخر پر بھی ایمان ہے. ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر ان کا وتیرہ ہے. فرمایا ویسارعون فی الخیرات، بھلائی کے کام ہیں وہ تیز کام ہیں، سرعت سے کام، بھلائی کا کام، نیکی کا کام ہے، وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. جتنے برائی کے کام ہیں ان کو اچھائی کے لحاظ سے دیکھتے ہوئے وہ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور وہ جب بھلائی کا کام ہوتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو. بھلائی کا کام ہوتا ہے تو نیکی کا کام ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں حقائق کیا ہے، حقائق سے صرف نظر کر کے وہ نہیں جاتے. حق بات ہو تو آنکھیں چراتے نہیں ہیں، حق بات ہو تو اس کو تسلیم کرتے ہیں، حق کے سامنے سارے تسلیم خم کرتے ہیں. اور یہ بات حق ہے کہ اللہ رب کریم ارشاد فرمائے کہ یاد رکھو تم مشرک ہو جاتے ہو، مشرکی کی بات تھی، مشرک ہو جاتے ہو جب تم فرقہ فرقہ ہوتے ہو، جب تم تقسیم در تقسیم ہوتے ہو تو تم مشرک ہوتے ہو. اس وقت تم یہ کام کرتے ہو کیونکہ مومن کا کام تو یہ ہے وہ متحد ہوتا ہے، متحد رہتا ہے. وہ ایک رسی کو مضبوطی کے ساتھ جب تھام لیتا ہے اس سے الگ نہیں ہوتا، اس سے علیحدہ نہیں ہو جاتا، بلکہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتا ہے. یا پھر اپنے اختیار تک اس رسی کو اگر دوسرا کہے بھی تو چھوڑتا نہیں، بلکہ خود اس رسی کے ساتھ رہتا ہے، دوسرا چھوڑتا ہے تو چھوڑ کے چلتا ہے. رسی کیسی ہے؟ اعتصام بحبل اللہ وہ اس طرح کرتا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ینہون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہیں، اور یامرون بالمعروف وینہون عن، برے کاموں سے وہ روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائی کے کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں. بھلائی کا کام ہو تو پیچھے نہیں رہتے، لیکن بھلائی دیکھتے ہیں کہ بھلائی بھلائی بھی ہے یا نہیں ہے. بناوٹ کو بھلائی نہیں کہا، بناوٹ بناوٹ ہے، بھلائی بھلائی ہے. بھلائی ہے متحد کے لیے، اگر جدائی ہے تو وہ بھلائی کا کام نہیں ہو سکتا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑا تھا، لیکن مکہ والوں نے مکہ چھڑایا تھا، آپ نے مکہ چھوڑا نہیں تھا. آپ تو اسی بیت اللہ کو پکڑ کر ہلا ہلا کر اس کے کپڑے کو، آپ اپنے کپڑے اپنی جھولی اٹھا کر کہتے تھے بیت اللہ تجھے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن وہاں سے جانا پڑا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جانا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ معاملات بھی تو دیکھنے تھے. امن سکون آپ چاہتے تھے، اور اس امن اور سکون کا بیڑا غرق نہیں کیا. اللہ نے دوبارہ فتح دے دی الحمدللہ. یہ بات بتایا کہ یہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہود و نصارہ میں بھی تلاش کرو تو ایسے تمہیں لوگ ملیں گے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، آخرت پر ان کا ایمان ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں وہ جلدی کرتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہ لوگ ہیں جو صالح ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں. بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں جلدی کر کے نیک لوگوں میں وہ شامل ہیں. ہم بھلائی کے کاموں میں کتنی جلدی کرتے ہیں اور کتنی دیر کرتے ہیں یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ بھلائی کے کاموں میں جلدی کا کہا گیا ہے. آپ یہ سارے جو سلسلے ہمارے ہیں مساجد کے، ان کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں یا برائی کا؟ آپ سارے کہیں گے نیکی کا. اگر یہ نیکی کا کام ہے تو جلدی کتنی کرتے ہیں یہ آپ خود سوچیں. قرآن نے ایک بات کہی کہ لوگوں ایمان والوں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اذا نودی للصلاۃ، اذا نودی اذا کس کے لیے؟ جمعے کے لیے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، چلو. صحیح کرنا کہتے ہیں جو عام روٹین سے ذرا تیز چلنا. آپ صحیح کرتے ہیں نا سفر مروہ کی، اس میں عام روٹین سے تھوڑا تیز چلتے ہیں. اس کو فاسعوا الی ذکر، اللہ کے ذکر کی طرف چلو، ذرا سپیڈ لگاؤ. وہ کہتے ہیں کر لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، ہو جاتا ہے. آپ میری طرف دیکھتے رہیں گے، میں آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کر لیتے ہیں. بھائی نہیں، میں نے بڑی دفعہ آپ کو عرض کیا اس کو 15 منٹ کریں، اس کو 15 منٹ کریں. یہ 12:30 کا یا 1:30 بجے کا جو ٹائم ہے کوئی مقصد اس کا نہیں ہے. 15 منٹ پہ رکھ لیں. آپ جمعے کے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں 12:15 بجے، اس کو 12:30 تک کر لیں، 12:15 سے 12:30 جماعت کر لیں، بہت بہتر رہیں گے.
کم سے کم اللہ کی کتاب کی طرف تو آ جائے. خدا کے بندو آپ تو کم سے کم اتنا خیال کرو. یا آپ تک بات نہیں پہنچ رہی تو آپ بتاؤ. اگر بات پہنچی ہے تو سمجھ لو کہ یہ 1:30 بجے کا ٹائم مقرر کیا ہوا اللہ کا ٹائم نہیں ہے. جمعے کا ٹائم 1:30 بجے کا اللہ کا ٹائم دیا ہوا نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا مقرر کیا ہوا ٹائم ہے. اس کو 1:30 سے آپ 12:30 تک لے آؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. 15 منٹ میں جمعہ نماز بہت اچھا ہے. لیکن کیوں ظلم کرتے ہو؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہے اور مسلسل مدتوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. لیکن ذرا خیال رکھنا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. یہود و نصارہ کی بات تھی. فرمایا کہ وہ خیرات میں بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں. یسعون, وہ کیا کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں. تو ہم کتنی جلدی کر رہے ہیں؟ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما يفعلوا من خیر, یہ لوگ خیر کے کاموں میں سے جو بھی کرتے ہیں فلن يكفروه, ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ان کے کیے ہوئے فعل کی ناقدری کی جائے. اللہ کے ہاں ان کے فعل کی ناقدری نہیں کی جائے گی. کن کی؟ یہود و نصارہ کی بات تھی. اگر یاد ہے تو یہود و نصارہ بھی اچھائی کا کوئی کام کریں, اللہ فرماتے ہیں ان کے اچھے کام کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اور ہم نے یہ نظریہ قائم کر لیا ہے کہ ان کو تو آخرت میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے. اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ تم پہلے دعویٰ کر لو, اقرار کرو کہ ہم مسلمان ہیں. پھر اس اقرار کے بعد ایک مسلک کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ. وہ جس مسلک کے ساتھ آپ اٹیچ ہو وہ مسلک اصل میں حق ہے. مسلک حق ہے دیوبند, مسلک حق ہے بریلوی, مسلک حق ہے اہل حدیث. آپ جس مسلک کے ساتھ ہو وہ مسلک حق ہے اور آپ اسی پر رہ کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم جنتی ہیں اور دوسرے کے متعلق آپ کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ جہنمی ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں بھی جو بھلائی کے کام کرنے والے ہیں وما یفعلوا من خیر, جو بھی بھلائی کا کام وہ کریں گے فلن یکفروہ, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ 4 الفاظ جہاں پر بولے جانا ہن لن ہے اور اتر, وہاں پر ایسا فیصلہ شدہ بات ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہوتی. فلن یکفروہ, اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے اس فعل کی نہ قدری کی جائے جو فعل ان کا خیر ہے. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. اور اللہ تقوی والوں کو جانتا ہے. اور تقوی کے لیے میں نے پہلے یہ بات بتا چکا کہ آپ سمجھ لیں تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تقوی کا تعلق ٹوپی سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے یہ جو جسم ظاہری ہے اس کے ساتھ تقوی کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی نمازوں سے, روزے سے, حج سے, زکات سے, آپ کی تہجد سے, کسی شے سے تقوی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تقوی کا تعلق رسول اللہ نے جو بتایا تقوی ہونا, تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے. آپ دنیا میں جو بھی فعل کرتے ہو ہر فعل کا تعلق آپ کی نیت سے ہے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے, ظاہری معاملے کا نام نیت نہیں ہے. یہ غلط ہمیں سبق پڑھا دیا گیا کہ نیت کر لو اس بات کی دکان, نیت کر لو تو یہ کہ نا نیت آپ کے دل میں جو ہے وہی ہے, آپ کے اندر جو بات ہے وہی آپ کی نیت ہے. پڑھنے سے, ظاہر کرنے سے, شکل و صورت سے, لباس سے, یہ جتنے معاملات ہم سمجھتے ہیں, یہ جو دین کا ستون ہم سمجھتے ہیں, یہ 5 جو ارکان اسلام ہم نے رکھے ہیں, یہ ظاہری معاملات ہیں سارے. اور سمجھ لیجیے اس بات کو کہ اللہ رب کریم نے آخرت کے معاملات ظاہری کے ساتھ نہیں رکھے ہوئے, آخرت کے سارے تعلقات دل کے ساتھ. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات, تمہارے عمل کا دار و مدار تو نیت کے ساتھ ہے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے, ظاہری شکل و صورت کا نام نیت نہیں ہے. اور اللہ کے ہاں قدر ہے جو انسان خیر کا کام کرے گا, جو نیکی کا کام کرے گا اور خود ساختہ نہیں, یہ بات بھی سمجھ, خود ساختہ ہوگا وہ 100 بار لباس اس کو نیکی کا دکھا لے, لیکن نیکی ہے وہ سارے جانتے ہیں نیکی کیا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ نیکی کے کام میں جلدی اللہ کا حکم ہے اور نیکی کے کام میں یسارعون فی الخیرات کہا. یہود و نصارہ بھی ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ فرماتے ہیں ان کے اس کام کی ناقدری فلن یکفروہ, اللہ کے ہاں اس کی ناقدری نہیں ملے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.